नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तोखिर अब्बास रिजवी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे शब कद्र। शब कद्र बड़ी मुबारक रात है और इसकी बहुत कुछ फजीलत है। और ये वो रात है जिसमें रात भर मलाइका इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला शरीफ के पास आते हैं। लिहाजा हर मोमिन को चाहिए कि शबेदारी करें और इबादत तिलावत कुरान के साथ साथ दुआ में मशगूल रहें। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين ومعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ناظرین اکرام، آج ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب ہے جو روایات کے مطابق زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور بہت زیادہ اس کو فضیلت بخشی گئی ہے، اور اکثر روایتوں سے اسی رات کو شب قدر مانا گیا ہے۔ لہٰذا 19ویں شب اور 21ویں شب سے زیادہ فضیلت آج کی شب کو حاصل ہے۔ شب قدر یقیناً جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، جس کی فضیلت، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ قدر میں پروردگار عالم رسول اسلام سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے۔ تو ہم اس کی فضیلت کو درک کرنے سے عاجز ہیں۔ بہرحال آج کی شب 1000 مہینوں سے بھی افضل، زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا آپ سے آج کے خدمت میں آج مختصر سے انداز میں جو اعمال پیش کیے گئے ہیں آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ حسب سابق آج کے اعمال میں بھی سب سے پہلے غسل ہے، غسل کے بعد نماز ادا کرنا ہے۔ آج کی تمام شب میں شب بیداری مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے۔ اپنے اعتبار سے کوشش کیا جائے کہ ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز شب قدر نیت ہوگی، نماز شب قدر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ۔ طریقہ، پہلی اور دوسری رکعت دونوں میں سورۃ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے۔ جیسے ہی نماز مکمل ہو جائے تو نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ مکمل ہو جائے قرآن مجید کو کھولے اور اپنے سامنے رکھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ پھر اپنی حاجت طلب کرے۔ اپنی حاجت طلب کرنے کے بعد قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھے اور یہ دعا پڑھے: اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحق علیہم فلا احد اعرف بحقک منک بک یا اللہ 10 مرتبہ۔
بک یا اللہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد بمحمد 10 مرتبہ، پھر بعلی 10 مرتبہ، اس کے بعد بفاطمہ 10 مرتبہ، پھر بالحسن 10 مرتبہ، بالحسین 10 مرتبہ، بعلی ابن الحسین 10 مرتبہ، بمحمد ابن علی 10 مرتبہ، بجعفر ابن محمد 10 مرتبہ، بموسیٰ ابن جعفر 10 مرتبہ، بعلی ابن موسیٰ 10 مرتبہ، بمحمد ابن علی 10 مرتبہ، بعلی ابن محمد 10 مرتبہ، بالحسن ابن علی 10 مرتبہ، بالحجت القائم علیہ السلام 10 مرتبہ، بک یا اللہ بمحمد بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین. یہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم واسطہ دے رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم کو ان ائمہ معصومین علیہ السلام کا، لہٰذا پروردگار عالم کو ان کا واسطہ دے کر اپنی اپنی حاجت طلب کرے. جیسے ہی بالحجت القائم تمام ہو جائے گا 10 مرتبہ اپنی حاجت پروردگار عالم سے طلب کرے. جیسے ہی یہ عمل مکمل ہو جائیں اپنی دعا حاجت طلب کر لیں. یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا اشهد بذلك على نفسی واعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وانجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة واتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك سميع الدعاء. اس دعا کو مکمل کرنے کے بعد سورہ عنکبوت کی تلاوت فرمائیں. سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے. 29ویں نمبر کا سورہ سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم کی تلاوت فرمائے جو سورہ عنکبوت کے بعد موجود ہے، یعنی قرآن مجید کا 30واں سورہ سورہ روم کی تلاوت فرمائے. اس کے بعد سورہ الدخان پڑھے جو قرآن مجید کے 44واں سورہ ہے. سورہ نمبر 44 سورہ حامیم دخان، اس کی تلاوت فرمائے. ان سوروں کو مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں. نماز پڑھتا ہوں میں ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام 2 رکعت قربتاً اللہ. اس کے بعد دعائے سلامتی امام زمانہ یعنی اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس دعا کو جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا پڑھیں، ثواب ہے۔ آج کی شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں ملائکہ اور روح مقدرات لے کر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، لہٰذا امام زمانہ کی خدمت میں بہترین ہدیہ یہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، جیسے ہی وہ دعا ہو جائے تو اس دعا کو شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم امدد لی فی عمری واوسع لی فی رزقی وصح لی جسمی وبلغنی عملی وإن كنت من الأشقياء فأمحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ یہ دعا کے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل فیما تقضی وفیما تقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر من القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بیتک الحرام فی عامی هذا المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمری وتوسع لي في رزقي۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باطنا فی ظہورہ ویا ظاہرا فی بطونہ ویا باطنا لیس یخفا ویا ظاہرا لیس یرا یا موصوفا لا یبلغ بکینونتہ موصوف ولا حد محدود ویا غائبا غیر مفقود ویا شاہدا غیر مشہود یطلب فیصاب ولم یخلو منہ السماوات والارض وما بینہما طرفۃ عین لا یدرک بکیف ولا یعین بعین ولا بحیث انت نور النور ورب الارباب احط بجمیع الامور سبحان من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر سبحان من هو هكذا ولا هكذا غیرہ۔ اس کے بعد اپنی حاجت پروردگار عالم سے طلب کریں۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے۔ بہتر ہے انسان آج کی شب اگر اپنی قضا نماز ہو تو اس کو ادا کر لیا جائے۔ 6 دن کی نماز 100 رکعت ہو جاتی ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ 6 دن کی قضا نماز مکمل کی جائے۔ نماز ظہر سے آغاز کیا جائے اور نماز صبح کو ختم کیا جائے۔ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کریں جو بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کم از کم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں اس کی تلاوت کرنا بے حد مفید ہے۔ جیسے ہی دعائے جوشن کبیر مکمل ہو جائے پھر دعائے جوشن صغیر کی تلاوت کریں۔ دعائے جوشن صغیر جس کو دعائے کبیرہ کے بعد دعائے صغیرہ کہا جاتا ہے عموماً،
اس کی تلاوت کرنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورہ پڑھیں۔ جتنا ممکن ہو بیکار وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان عام طور پر ذکر الہی میں مصروف رہے۔ جتنا اگر 1000 مرتبہ نہ گن سکے تو کم از کم جو ہے جتنی مرتبہ ممکن ہو اس کی تلاوت کرتا رہے، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے انسان اس کی تلاوت آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، زیارت وارثہ ہو یا زیارت عاشورہ ہو، بس زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت فرمائے۔ اس کے بعد آخر شب میں روایت میں ہے کہ غسل کیا جائے۔ آج کی شب قدر میں ابتدائے شب میں ایک غسل کا ذکر ہوا ہے اور آخر شب میں ایک غسل کا ذکر ہوا ہے۔ اگر ممکن ہو تو آخر شب میں غسل کیا جائے جو بے حد ثواب کا باعث ہے۔ مختصر سے اعمال اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اذکار اور ذکر پروردگار اور دعائیں بہت زیادہ ہیں، جتنا ممکن ہو جو بھی ہو پڑھتے رہیں، ذکر الہی میں مشغول رہیں، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے حق میں بھی پروردگار عالم سے دعائیں مانگیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔